آپ کے درد کو کھا دیتا ہے اور بری موت کو ٹال لیتا ہے۔ ایک تو زکوٰۃ اور صدقہ اچھے پہ زکوٰۃ ہے ایک فارمولہ ہے آپ کے، وہ جو گورنمنٹ اب لے رہی تھی اس کو چھوڑ دیں۔ صدقہ ہوتا ہے اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بغیر کسی فارمولے کے، اس کی راہ میں خیرات، صدقہ، قربانی۔ وہ میرا باپ کے آپ زکوٰۃ اس کے تلق ہوگا، زکوٰۃ تو ہے نہ ادا کرو گے تو پھر آپ کے لیے سزا ہے، باقی کا موڈ بھی کہتے ہیں اچھا نہیں رہ جاتا، جیسے کہ حلال ہے آپ کی بات۔ صدقہ جو ہے یہ آپ کا ایک آج خود ایکشن ہے، ولنگ والنٹری، کہ آپ اس کو مطلب دیکھتے ہیں ایک تو حالات ساتھ زمانہ ہے، کوشش کرتے ہیں، واقعہ نہیں بنتا، بلا سبب تکلیف ہو رہی ہے، اندیشہ آ رہا ہے، دل تنگ ہو رہا ہے، دماغ میں کچھ کیفیت نہیں پیدا ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اصل میں یہ بلا کو ٹالنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنے انعام میں، پیسے میں اس غریب کو شامل کرتے ہیں، دینا تو اللہ کے نام پر ہے لیکن دینا کسی انسان کو ہے، تو انسان جب کہ شامل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نظام چلایا ہوا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھو نا، پیسے جو آپ کماتے ہو وہ کہتا ہے میں دیتا ہوں، کماتے آپ ہوتے، آپ پکڑے آپ ادھر آئے۔ اچھا پیسہ آپ نے کمانا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پیسہ میں دیتا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ تنخواہ لاتے ہو، کمائی لاتے ہو، دفتر سے لاتے ہو، کارخانے سے لاتے ہو، پہلے اس بات کو ماننا بہت ضروری ہے کہ آپ کی اپنی کمائی بھی اللہ کی عطا ہے۔ اس کا آسان اس کا یہی ہے کہ جو کمانے کا آپ کا شعبہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اگر ذہن سے کماتے ہو تو ذہن بھی اس کا دیا ہوا ہے، ہاتھوں سے کماتے ہو تو یہ بھی اس کے دیے ہوئے ہیں، بلکہ کمانے کی تمام صفات جو ہے نا یہ اس کی عطا ہے۔ اس لیے اللہ کا یہ کہنا حق بجانا ہے کہ میں رزق عطا کرتا ہوں، یہ تسلیم ہو گیا۔ اب تو محروم رہ گئے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں عطا کیا آپ نے، تو کہتے آپ کے لیے عطا کرتا ہوں۔ جو آدمی بیمار ہو وہ میری راہ میں خرچ کرے، اس کا انتظام ہو رہا ہے۔ جو گلہ کر رہا ہے، محروم ہے، اور بیمار آدمی جو ہے اپنی بیماری کے لیے صدقہ دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، خیرات و صدقات ان کو جا رہے ہیں جن کے واسطے نہیں ہے ایسی، تو یہ ان کے پاس چل جانے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے قرضہ دو، اس انسان کو دو، اور میں تمہارے پاس آیا تھا، سوال کیا تھا، مانگا تھا، پھر تم نے جواب نہیں دیا، اب بتاؤ تم نے کیا لینے آئے ہو؟ وہ کون تھا؟ وہ تو سائل تھا، اور یہ تو حامد تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سخاوت کرنے کے ساتھ بعد سخیوں کے ساتھ بھی ہو گئے، اور پھر محروم کے سوال کے ساتھ سائل ہو گئے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ صدقات جو دے رہے ہو یہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے فقراء کے لیے جو سائل مانگنے والے گئی۔ تو صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ جب آپ کو احساس ہو کہ ناراض ہو گیا اللہ، غضب تبھی ہوگا نا، تو ناراضگی کا احساس ہو جائے، کسی گرفت کا احساس ہو جائے کہ وہ بات آپ نے کر دی جو نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ تم نے کیا ظلم کر دیا، جب آپ کے اندر احساس ہو جائے، احساس کا، توبہ کے احساس کا، واپسی کے احساس کا، غلط نظام سے صحیح نظام میں داخل ہونے کے احساس کا، ثبوت ہی ایک ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اب وہ چیز نکالو جو آپ اپنے ہاتھوں میں جمع کر کے رکھنے کے عادی ہو، وہ پیسہ، تو اس کا اللہ کا غضب جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ویسے بھی یہ لاجیکل ہے کہ جب آپ کے حالات میں کسی غیر متعلق کی دعا شامل ہو جائے تو آپ کے حالات درست ہو جاتے ہیں۔ جو چیز دیکھو، ڈاکٹر تو بڑا سمپل ہے نا مسئلہ بیماری کے لیے، ڈاکٹر کے پاس دونوں باتیں ہیں، دوائی دیا ہے ٹھیک ہو گیا، دوائی نہیں دیا پیشنٹ سے بولیں گے کہ چلیے ڈاکٹر صاحب اپنا کام کرتے جا رہے ہیں، وہی کام کرتے جا رہے ہیں ناکامی کے باوجود ہی۔ تو ڈاکٹر جو ہے نا یہ کچھ عرصے کے بعد وکیل کی طرح فیلنگ ویس ہو جاتا ہے، کچھ عرصے کے بعد نہیں، فوری طور پر میرا خیال ہو جاتا ہے
ڈاکٹر کا وہ احساس نہیں ہوتا ہے جو شاعر کا احساس ہو کہ وہ دیکھو کتنا جوان کڑیت تھا. ڈاکٹر یہ کبھی نہیں کہے گا ڈاکٹر کہ اس کا جگر میں نقص تھا. نہیں کیا ہو گیا, میرا کام کرنا بند کر دیا اس نے دماغ کرنا بند کر دیا. دعا آتی ہے, دعا کہتی ہے جگر کیا دینا جگر کا درست کرنا ہوا جی, وہ پھر درست کر دیتا ہے. دعا والا انوالو ہو جاتا ہے, ڈاکٹر انوالو نہیں ہوتا. تو یہاں آ کے مطلب اللہ تعالیٰ کے رحم کو قریب کر لیتا ہے انسان صدقات سے. اور بیماری بھی بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے. کہتے ہیں بیماری سے پہلے دنیا ہماری اپنی لگتی ہے, بیماری کے بعد یہ خدا کی لگتی. پہلا جو ہے شعور کہ یہ دنیا خدا کی ہے, ہم خدا کے ہیں, یہ بیماری کی واپسی پر. بیمار ہوتی محسوس ہوتا ہے کہ ہم نہیں ہیں, ہم نہیں ہیں, تم ہی ہو. اور اس شعور کے اندر جو ہے انسان بیٹھے بیٹھے خدا کے پاس چل جاتا ہے, یا بیٹھے بیٹھے کہ خدا ہمارے پاس آ جاتا ہے. تو ذرا بھی انسان نیک ہو تو ابتلا کے اندر ہے خدا کے پاس, خدا ابتلا کے ساتھ ہی آتا ہے. زندگی کے اندر انبساط میں اتنا نہیں آتا جتنا ابتلا میں آتا ہے. انبساط تو بہت سارے واقعات پیدا ہو جاتے ہیں. مگر صدقہ جو ہے یہ ڈالتا ہے غضب کو اور بلا کو اور آنے والی ناگہانیوں کو. بری موت کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ڈیو نہیں ہے موت. ڈیو کب نہیں ہے, عام طور میں ڈیو کب ہوتی ہے, ڈیو تو ہوتی نہیں ہے کبھی. کوئی شخص ایسا نہیں کہے گا کہ موت سے میرے کا وقت آ گیا. لیکن عام حالات میں لوگ کہتے ہیں او جی زندگی پوری کر گیا, بچوں کی شادی کر گئے, واقعات پورے کر گئے, دنیا کی سیر کر گئے, اور اپنے جتنے واجبات تھے ادا کر گئے, حج بھی ہو گئے, عمرے بھی ہو گئے, واقعات بھی ہو گئے, زندگی اچھی گزار گیا, حیثیت کے ساتھ چلے گیا, شاد بعد ہنستے ہوئے چلے گئے. یہ عام طور میں کہتے ہیں صحیح. کسی کے واقعات رہتے ہوں کہتے یہ راستے میں رہ گیا. تو صدقہ راستے کی موت سے بچاتا ہے. بری موت کون سی ہوتی ہے؟ راستے کا مطلب ہے کہ ابھی یہ سفر چل رہا تھا تو وہ راستے کی موت سے بچاتا ہے, اچانک موت سے بچاتا ہے, ناگہانی موت سے بچاتا ہے, اور ابتلا کی موت سے بچاتا ہے. تو یہ حدیث آپ نے ٹھیک سنی ہے, بہت صحیح.